اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کو فرمایا ہے کہ اگر ان مشرکین میں سے جن کے لیے ہم نے آپ کو حکم دیا کہ مشرکین سے قتال کریں، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، اور ان کا قتال آپ کے لیے ہم نے حلال کر دیا، لیکن اگر ان میں سے کوئی آدمی آپ سے پناہ مانگے تو آپ اس کو پناہ دے دیں تاکہ اس کو موقع ملے اور وہ اللہ کا قرآن سنے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، اور اس پہ قرآن پڑھا جائے اور اس کو یاد دلایا جائے کہ اللہ کے دین کے احکامات کیا ہیں، تاکہ اللہ کی حجت جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ اللہ کسی قوم کو بھی، کسی فرد کو بھی عذاب نہیں دیتے جب تک حجت تمام نہ ہو جائے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اللہ کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ پیغمبر بھیجیں گے، کتابیں اتاریں گے، پیغمبروں کو معجزات دیں گے، پیغمبر ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں گے، حجج و براہین دیں گے تاکہ حجت تام ہو جائے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ما جاءنا من نذیر، ہمیں تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ تو اس لیے اسی طرح اگر کوئی بندہ یعنی پناہ مانگتا ہے کہ جی مجھے پناہ دے دیں، تو آپ اس کو پناہ دے دیں اور اس کو قرآن سنائیں، کیونکہ قرآن کا ایک تاثیر ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ شرط یہ ہے کہ پڑھنے والے کی نیت بھی خالص ہو اور سننے والے کی نیت بھی خالص ہو، تو قرآن اللہ کی رحمت سے بالکل دلوں کے بدلنے والی چیز ہے۔ یہ تو ایک ایسا نسخہ ہے جو ہدن ہے، رحمت ہے، شفا ہے۔ امراض ظاہری کے لیے بھی شفا ہے اور امراض باطنی کے لیے بھی شفا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں، تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ جب حضور کو بھیجا گیا ہے اس وقت عرب کا کیا حال تھا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، جوا، شراب، زنا، ڈاکہ، قتل، خون ریزی، یعنی اسی کو وہ اپنی شان سمجھتے تھے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا صرف اللہ کی وحی تھی، اللہ کا قرآن تھا۔ اسی قرآن کے ذریعے ایک ایسا انقلاب آیا کہ پوری دنیا بدل گئی، اور آج تک دنیا اس قسم کا انقلاب پیش ہی نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں، انقلاب فرانس آیا ہے، انقلاب یونان آیا ہے، اسی طریقے سے یعنی انقلاب آئے ہیں مختلف قسم کے، لیکن وہ کیا تھے؟ یعنی اقتصادی انقلاب تھا، کہیں معاشی انقلاب تھا، کہیں مزدوروں کو مالک سے لڑایا گیا، کہیں مالک کو مزدوروں سے لڑایا گیا۔ انقلاب تو اس کا نام ہے نا، جو ڈاکو تھے، جو قاتل تھے، جو ظالم تھے، جو جابر تھے، وہ متقی پرہیزگار بن گئے، اللہ کے بندوں کے محافظ بن گئے۔ یہ انقلاب سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مکے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ مکے سے قریب جب وادی میں پہنچے تو آپ نے اپنی اونٹنی مبارک کو روکا اور اس سے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور بے تحاشا رونے لگ گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ امیر المومنین ماذا یبکی کا، کیا وجہ ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہی وادی ہے جہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، آج میں خلیفۃ المسلمین بن کے گزر رہا ہوں۔ یہ وہی وادی تو ہے جہاں ہم اونٹ چرایا کرتے تھے۔ اسی لیے اقبال نے بھی کہا تھا کہ بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے دبے، چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے۔ یہ سارا انقلاب کیسے آیا؟ اس انقلاب کا ذریعہ محمد مصطفیٰ، اور اس انقلاب کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ کا قرآن تھا۔ یاد رکھیں، اسی لیے علماء نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح دیگر بزرگوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ لن یصلح آخر هذه الامة الا كما صلح به اولها، اب بھی امت کا اگر اصلاح ہو سکتی ہے تو اسی طرح ہوگی جیسے پہلے ہوئی تھی۔
یعنی اب بھی اصلاح کا ذریعہ اگر ہے تو قرآن، کہ ہر جگہ رجوع القرآن، قرآن کی طرف لوٹو. اور قرآن پڑھنے کے آداب ہیں کہ آدمی باوضو ہو، پاک ہو، اچھی جگہ پہ ہو، کعبے کی طرف رخ ہو، اور پوری توجہ سے، تفکر سے، تدبر سے اللہ کے قرآن کی آیات کو ٹھہر ٹھہر کے، بنا بنا کے، سوار سوار کے پڑھے، تاکہ معلوم ہو کہ ہر آیت جو ہے وہ میرے اندر اتر رہی ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. یہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا جی، نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے، یعلمون تعلمون، جو میں نے ایک سپارہ پڑھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ 10 آیتیں پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں. اور اگر آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں تو الحمدللہ سمجھانے والے موجود ہیں. اب تو ترجمے بھی موجود ہیں آسانی کے ساتھ، لفظ لفظ کا ترجمہ بھی موجود ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، پناہ مانگتا ہے، پناہ دے دو، اس کو قرآن سننے کا موقع دو. وہ قرآن سنے، وہ تمہاری نمازیں دیکھے، وہ تمہاری عبادت دیکھے، وہ تمہارا اللہ کے آگے رونا دیکھے، گڑ گڑانا دیکھے، عاجزی دیکھے. لازمی بات ہے کہ اس پر اللہ کی تذکیر کا اثر ہو. اچھا اگر بفرض محال پھر بھی وہ اسلام نہ لائے، فَأَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، پھر وہ جہاں کہے، کیونکہ آپ پناہ دے چکے ہیں، اب آپ پناہ کے بعد قتل نہیں کر سکتے. آپ نے اس کو پناہ دے دی ہے تو اب اس کو جہاں وہ چاہے، اس کے وطن میں، اس کے گھر میں، اس کے منزل میں، اس کی محفوظ مقام پہ اس کو پہنچا دیا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے قوانین جو ہیں وہ کتنے عادلانہ ہیں، منصفانہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ دھوکہ تو دشمن سے بھی نہ کریں. آج کل تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ بڑا آدمی وہی ہے جو زیادہ دھوکے باز ہو، زیادہ فراڈ کرتا ہو، زیادہ جھوٹ بولتا ہو. اسلام کو ان چیزوں سے نفرت ہے. اسلام ایک اصول کی بات کرتا ہے، سچائی کی بات کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سارے مکے والے دشمن ہیں، لیکن میرے مدنی پر کبھی یہ الزام نہیں لگا سکے کہ آپ نے جھوٹ بولا. یعنی یہ کہتے رہے کہ بھئی ساحر ہے، جادوگر ہے. یہ کہتے تھے کبھی کبھی کہ بھی مجنون ہیں، مکے میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں میری حکومت ہوگی. یہ تو مجنون کی بڑھ ہے نا، دیوانے کی بڑھ ہے نا. مکے کی حکومت ملی نہیں ہے اور پوری دنیا کی حکومت کا خواب دیکھ رہے ہیں. یہ کہتے تھے، کبھی کہہ دیتے تھے بھی کاہن ہیں، ان کے پاس بھی جن آتے ہیں، غیب کی خبریں لاتے ہیں، لیکن کوئی جھوٹا نہیں کہہ سکا. اس لیے میرے مدنی پاک نے تمام کفار مکہ کو جبل صفا پہ کھڑے ہو کے بلایا. جب آ گئے تو فرمایا کہ مکے والوں یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن تمہارا چھپا ہوا ہے، میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مان لو. آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا ما جربناک الا صادقا عادلا. حضور اتنی عرصہ زندگی آپ نے گزاری ہے، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا، ہمیشہ انصاف کرنے والا پایا ہے، تو اب آپ کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ تو حضور نے کہا اگر اتنا مجھے سچا مانتے ہو تو پھر قولوا کلمۃ تفلحوا، کر کلمہ پڑھ لو تو فلاح پا جاؤ گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے ہمیں اندازہ کریں کہ دشمن ہے لیکن حضور پر جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکتے، کیونکہ حضور کی زبان مبارک سے ہمیشہ سچ نکلا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر پناہ مانگتا ہے مشرک تو اس کو پناہ دے دو، لیکن پھر بھی ایمان نہ لائے تو جہاں کہے اس کو پہنچا دیا جائے.